سرکار غوث اعظم کا اصل نام ہے سید عبد القادر. بولو کیا نام ہے؟ سید عبد القادر. آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. جب آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد محترم کی جانب کو دیکھتے ہیں تب آپ کا شجرہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے مل جاتا ہے. جب سرکار غوث اعظم کی امی جان حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی کی جانب کو دیکھتے ہیں، حضرت ام الخیر فاطمہ کی طرف سے، آپ کی امی جان کی طرف سے غوث اعظم کا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر کے مل جاتا ہے. اس انداز سے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے تبھی تو فرمایا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم کی کنیت ابو محمد ہے، القاب بہت سارے ہیں. غوث اعظم بھی آپ کا لقب ہے، پیر پیرا بھی آپ کا لقب ہے، میر میرا بھی آپ کا لقب ہے، دستگیر بھی آپ کا لقب ہے، روشن ضمیر بھی آپ کا لقب ہے، محی الدین بھی آپ کا لقب ہے. اب سنو اے نبی کے پیارے دیوانوں، دستگیر آپ کا لقب کیسے ہے؟ روشن ضمیر آپ کا لقب کیسے ہے؟ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قسم خدا کی یہ جملہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. مجمع کے اندر سے شور مچ جانا چاہیے، غوث اعظم کے نام کا تذکرہ بلند ہو جانا چاہیے. سرکار غوث اعظم دستگیر کیسے ہیں؟ اے نبی کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی ہے جو کہا کرتی ہے معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو کیوں پکارتے ہو، نبی سے مدد کیوں مانگتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہا کرتے ہو. ایک ایسی جماعت بھی ہے، اللہ اللہ اب ذرا قربان جاؤ ایسی ہی جماعت کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے، ایسے لوگوں کی زبان کو بند کرنے کے لیے میرے سرکار غوث اعظم کا یہ جملہ ہی کافی ہے. آپ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھ سے محبت کرنے والا، اگر میری نسبت جس کے دل کے اندر ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ دنیا کے کسی کونے سے پکارے، چاہے وہ مشرق سے پکارے، چاہے وہ مغرب سے پکارے، چاہے وہ شمال سے پکارے، چاہے وہ جنوب سے پکارے، دنیا کے جس کونے سے بھی مجھے پکارے گا، قیامت تک میرا جو بھی چاہنے والا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے سے غوث اعظم کو یہ کرامت ملی ہے. غوث اعظم بڑے پیر صاحب بیان فرماتے ہیں، جو جہاں سے مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سن لوں گا، مجھ سے مدد مانگے گا میں اس کی مدد کر دوں گا. اب پتا چل گیا جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی کیا شان ہوگی. جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی. جب امتی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی. تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب ولی کی یہ شان ہے تو پھر سوچو نبی کی کیا شان ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قربان جاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر. سنیے توجہ کے ساتھ سنیے. میرے آقا سرکار غوث اعظم کے القاب میں نے آپ کو بتائے، پیر پیرا، میر میرا، روشن ضمیر، دستگیر، محی الدین، یہ تمام سرکار غوث اعظم کے القاب ہیں. اب سنو اے نبی کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم کی جو ولادت ہوئی ہے، جو پیدائش ہوئی ہے، پیدائش کی تاریخ کیا تھی؟ ایک رمضان شریف کی تاریخ تھی، یعنی رمضان کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے اس کی پہلی تاریخ، پہلا روزہ ہجری تھی 470. اللہ اکبر، قربان جائیں. اور آپ کے جو وصال کی تاریخ ہے، یہ جو مہینہ چاند کا چل رہا ہے جسے ہم اور آپ بڑی 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ. اس مہینے کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، 561 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا،
470 اور 561 561 میں سے 470 کو نکال دیا تو 91 برس سرکار غوث اعظم کی زندگی ہوئی، 91 سال غوث اعظم کی زندگی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو 11 تاریخ ہے ربیع الثانی کی، یہ غوث اعظم کی وصال کی تاریخ ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ، یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ تمام علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہے۔ آپ جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج آپ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کو عطا فرما دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیسے؟ سنیے آپ کی پیدائش رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، پہلی تاریخ گزر گئی، دوسری تاریخ چاند کی رمضان کی گزر گئی، تیسرا روزہ آ گیا، چوتھا روزہ 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کی یہ شان ہے، جس دن سے میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن سے لے کر رمضان کے آخری دن تک، یعنی 30ویں روزے تک، صبح سے لے کر شام تک میرے بیٹے نے کچھ نہ کھایا پیا۔ اللہ اکبر۔ بیان فرماتی ہیں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا، غوث اعظم اپنی امی جان کا دودھ پینا ختم کر دیتے، بند کر دیتے، اور کب تک نہ پیتے؟ جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کے ہیں میرے سرکار غوث اعظم، پورا مہینہ جب گزرا ہے تب 1 مہینے کے آپ ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن شریعت کا اتنا پاس، شریعت کا اتنا لحاظ کہ پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ، حضرت ام الخیر بیان فرماتی ہیں، اے لوگوں سنو سنو، جب میرا بیٹا دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، اس شان سے میرا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے میرے بیٹے نے رکھے ہیں۔ ارے ولی کہتے ہی تو اس کو ہے کہ جو نبی کی شریعت پر سب سے پہلے عمل کرتا ہو، جو نبی کی شریعت کا عمل کرنے والا ہوگا، وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، کوئی کالے پیلے لال ہرے کپڑے پہن کر کے ولی نہیں بنتا ہے، لمبے لمبے بال رکھ کر کے اللہ کا ولی نہیں بنتا ہے، گلے میں بڑے بڑے موٹوں کی دانوں کی جو ہے مالائیں ڈال کر کے ولی نہیں بنتا ہے، کانوں میں کنڈل ڈالنے سے اللہ کا ولی نہیں بنتا ہے، قلندر نہیں بنتا ہے، صوفی نہیں بنتا ہے، ایک موٹی اور لمبی ٹیڑھی بج کی چھڑی ہاتھ میں لینے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا ہے۔ اگر اللہ کا ولی بنتا ہے تو نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے بنتا ہے۔ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے تب رب تبارک و تعالی ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نبی کے دیوانوں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی بڑی نسبت ملی۔ سرکار سید معظم میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی، سرکار نوشیخ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اللہ اکبر، یہ وہ آل رسول ہیں، یہ وہ نبی کے گھر والے ہیں کہ جن کو صرف آپ کا جنیٹا نہیں پورا ہندوستان محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ آپ جنیٹا شریف کی سرزمین پر ہیں، لیکن سرکار جنیٹا والے جب جنیٹا کی سرزمین سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ آل رسول کے چہرے کا دیدار ہو جائے تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ اے جنیٹا کے خوش عقیدہ اور سنی مسلمان بھائیو، تم کتنے بلند نصیب والے ہو کہ اگر چاہو فجر میں دیدار کرنا تو فجر میں جا کر کے دیدار کرو، ظہر میں چاہو دیدار کرنا تو ظہر میں جا کر کے دیدار کرو، عصر مغرب میں چاہو عشاء میں چاہو دیدار کرنا، جس وقت میں چاہو آپ سرکاروں کا دیدار کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری
خوش قسمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر پیر دیکھنے ہیں تو انہی اولاد رسول کو دیکھ لو کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت مصطفیٰ کے تحت گزر رہا ہے. نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ کوئی دھوکہ ہے، نہ کوئی مکر ہے، نہ کوئی فریب ہے. ہاں ان کی زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے جتنے دیوانے ہیں نبی کی شریعت کے پیروکار ہو جائیں، نبی کی سنتوں کے علمبردار ہو جائیں. جہاں جاتے ہیں نبی کی سنتوں کو عام کیا کرتے ہیں. فیضان معظمی، فیضان نوشاہی سے مالا مال کیا کرتے ہیں. اے نبی کے پیارے دیوانوں، سرکاروں کا دامن تھام لوگے، مولا تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کیا بتایا؟ 11 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے. اب اور سنیے، 91 برس کی میرے سرکار غوث اعظم کی زندگی مبارک ہوئی. بچپن سے ہی یہ خبر عام ہو گئی، سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو وہ سرکار غوث اعظم عبد القادر ہیں کہ جن کی زندگی کا نہ بچپن کا جواب ہے، زندگی کے بچپن کا بھی جواب نہیں، جوانی کا بھی جواب نہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سنیے میرے نبی کے پیارے دیوانوں، آپ بیان فرماتے ہیں جب میں بچپن کے زمانے میں اپنے گھر سے اگر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے ارادے سے نکلا کرتا تھا تو غیب کی آوازیں آتی تھیں، اے بیٹے عبد القادر، ہم نے تم کو دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بابا. ایک لقب ہے آپ کا محی الدین. بولو کیا لقب ہے؟ بولو بولو، ایسے کام نہیں چلے گا. بولو محی الدین. اس کا معنی کیا ہے؟ مولانا ناظم سے پوچھیں گے آپ یہ بتائیں گے، مولانا جنید سے پوچھیں گے آپ کو بتائیں گے، سیف اللہ سلطانی سے پوچھیں گے بتائیں گے، مولانا سرتاج سے آپ پوچھیں گے بتائیں گے کہ حضرت محی الدین کا معنی کیا ہے، تو یہ بتائیں گے جناب محی الدین کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. بولو 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 دین کو. آپ سوچ رہے ہوں گے دین کو زندہ کس نے کیا ہے؟ ارے دین کو زندہ تو کربلا کے میدان میں حسین اعظم نے کیا. بے شک سبحان اللہ. بات غلط نہیں ہے میری، بالکل سچی بات ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. دین کو زندہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو قربان کر کے نبی کے دین پر قربان کر دیا. دین کی خاطر مذہب اسلام کو بچا لیا، دین مصطفیٰ کو بچا لیا. لیکن پھر غوث اعظم کا لقب محی الدین کیسے پڑا؟ تو سنو بھائیو، تقریباً 400 سال کے بعد، کربلا کے واقعے سے 400 سال کے بعد غوث اعظم کی پیدائش ہوئی. 400 سال کے بعد غوث اعظم عبد القادر کی پیدائش ہوئی ہے. اللہ اللہ. جب اس دین مصطفیٰ کے اندر لوگوں نے خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دی، لوگ سنتوں سے بھاگنے لگے، شریعت مصطفیٰ کی پیروکاری سے بھاگنے لگے، عامل شریعت ہونے سے لوگ جب بچنے لگے، اللہ اللہ، میرے سرکار غوث اعظم کی زندگی کے وہ لمحات بھی گزر گئے، وہ ایام بھی گزر گئے جو 40 سال آپ نے عبادت اور ریاضت میں گزار کر کے اپنے رب کو منایا تھا. جب رب راضی ہو گیا تو بغداد کی سرزمین پر ایک موقع پر سرکار غوث اعظم ایک گلی میں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. جب راستے سے غوث اعظم گزرنے لگے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کمزور سا انسان ہے جو پڑا ہوا ہے، وہ چیخ و پکار کر رہا ہے، غوث اعظم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، عرض کرتا ہے اے سرکار غوث اعظم آئیے، مجھ کو سہارا دے دیجئے، آپ اپنا دست مبارک مجھ سے لگا دیجئے، آپ اپنے ہاتھ سے مجھ کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیجئے. اللہ اللہ. وہ اتنا کمزور ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، اتنا لاحق ہے کہ اس سے چلا نہیں جاتا. میرے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب اس شخص کے قریب پہنچے، میرے غوث اعظم کا دست مبارک لگ گیا. بولو محبت سے سبحان اللہ.
روایت کے اندر آتا ہے جب غوث اعظم نے اپنا ہاتھ اس معذور شخص کو لگایا کہ جس سے اب تک اٹھا نہیں جاتا تھا، غوث اعظم کا ہاتھ لگانا تھا کہ وہ شخص تر و تازہ ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو پھیرا، واپس جب دیکھا تو پھر وہاں پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ سوچنے لگے مولا یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو میں نے اس کو ہاتھ لگا کر کے اٹھایا ہے، اچانک غائب کہاں ہو گیا، آخر یہ چھپ کہاں گیا؟ تب غیب سے آواز آئی تھی، اے عبد القادر جیلانی سنو سنو، یہ جس کو تم نے سہارا دیا ہے یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ کوئی انسان نہیں تھا، یہ کوئی جوان انسان نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرے نبی کا لایا ہوا دین اسلام تھا۔ اے عبد القادر جیلانی آج تمہارا ہاتھ مذہب اسلام پر لگ گیا ہے، آج ہی سے تمہارے ہاتھ لگنے کی برکت سے میں نے اپنے نبی کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا ہے۔ جب غوث اعظم نے یہ آواز سنی تبھی آواز آئی تھی، اے عبد القادر جیلانی آج سے تمہارا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ کربلا کے میدان میں دین اسلام کو بچایا تھا حسین نے، اور بغداد کی سرزمین پر اسلام کو زندہ کیا ہے غوث اعظم نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ ناظم بھائی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، جی واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اب سنیے نبی کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث اعظم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں، آپ کے قدم ناز کی یہ برکت کہ جہاں سے ولیوں کے مقام اور مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، توجہ کرنا میرے جملے پہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ، جہاں سے میرے سرکار غوث اعظم عبد القادر اور تمام ولیوں کے گردنوں کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے میرے سرکار غوث اعظم کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ وہ بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ انعام و اکرام جو ملا ہے غوث اعظم کو اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے کر کے جانے لگے، 27ویں رات ہے رجب شریف کی، رجب کا مہینہ ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو گئے، براق جو جنت کی سواری تھی لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اے نبی، اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار بے حجاب کے لیے آپ کو عرش پر بلا رہا ہے، چلیے چلیے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اے نبی، اللہ تبارک و تعالی آپ کا مشتاق ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب اپنے سفر کا آغاز فرمانے کے لیے براق پر قدم رکھنا چاہتے ہیں، جب براق سواری پر آپ سوار ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے سوار ہونے سے پہلے غوث اعظم بڑے پیر صاحب کی روح کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوار ہونا چاہتے تھے براق پر،
مگر ان کے حضور کے اپنے نبی کے سوار ہونے سے پہلے غوث اعظم کی روح نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. عرض کرنے لگے نانا جان آپ کا بیٹا آپ کا امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اے نبی جان اے نبی کریم اے نانا جان اپنا قدم ناز آپ میری گردن پر رکھ دیجئے. میری گردن پر قدم رکھ کر کے آپ براق پر سوار ہو جائیے. تاریخ کے الفاظ ہیں, روایت کے اندر آتا ہے جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے مبارک قدم غوث اعظم عبد القادر بڑے پیر صاحب کی گردن پر رکھ دیا تو رکھتے وقت نبی نے یہ دعا فرمائی, اے عبد القادر میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں, تمام رسولوں میں افضل و اعلیٰ ہوں, اب میرا قدم تیری گردن پر آ گیا ہے تو میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں جس طرح سے میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں اسی طریقے سے بیٹے عبد القادر تو بھی تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. عزیزان محترم, نبی نے یہ انعام عطا فرمایا, اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر رکھ گیا, اب تجھے انعام یہ مل رہا ہے قیامت تک تمام ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم ہوگا. تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. عزیزان محترم, لیکن سنو میرے بھائیوں, ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے اعمال کی, اپنے اعمال کو سنوارنے کی. ہم غوث اعظم کا نام بے شک لیتے ہیں, غوث اعظم کی سیرت کو بار بار پڑھتے ضرور ہیں, بار بار سنتے ضرور ہیں. ہم ہر 11ویں کے مہینے, ہم 11 تاریخ کو, ہر 11 تاریخ کو غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے آج 11ویں شریف ہے, سارے لوگ زیادہ سے زیادہ 11ویں شریف میں حصہ لیں, غوث اعظم کی نیاز دلائی جاتی ہے. لیکن نبی کے پیارے دیوانوں سنو سنو, ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے. ہم فاتحہ تو لگاتے ہیں, بے شک ضرور لگائیے, اچھی بات ہے, لگانا بھی چاہیے, لیکن ہم جس مسجد میں فاتحہ لگاتے ہیں اسی مسجد میں نمازیوں کا بڑا برا حال ہوا کرتا ہے. سچی بات ہے, سچی بات ہے. فاتحہ کا وقت آتا ہے, مسجد میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, لیکن 5 وقت مسجد کے مناروں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. اے بندے آجا نماز کی طرف آجا, اے بندے آجا کامیابی کی طرف آجا. مگر اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے کہ اس کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ٹھٹا اڑانے کے سوا کچھ اور کام آتا ہی کہاں ہے. مسجد میں آذان ہو رہی ہے, بندے نماز پڑھنے آجا, مگر نبی کا غلام ہے, موبائل میں سارا وقت خرچ کر رہا ہے, نماز کی اس کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتا ہے, غوث اعظم کی نیاز لگاتا ہے, غوث اعظم کے نام پر اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا ہے. مگر جب بات آتی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کی, اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. جب بات آتی ہے اپنے رب کو منانے کی, قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. جب بات آتی ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہونے کی, تو پھر یہ قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. نوجوان اپنی قسمت کو کاروبار میں آزما رہا ہے, پلاٹنگ کے کام میں آزماتا ہے, دنیا کے نہ جانے کون کون سے کام میں اپنی قسمت کو آزماتا ہے کہ کہیں شاید کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میرے پاس مال اور دولت کی فراوانی آ جائے. اے لوگوں سنو سنو,
जिस दुनिया की दौलत के पीछे तुम भाग रहे हो, ये तुम्हें दौलत मिले ना मिले कोई जमानत नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के लोग धोखा देने के सिवा कुछ नहीं देते। दुनिया तुमको धोखे में डाले हुए है। दुनिया की वजह से तुम गफलत के पर्दे तुम्हारी आंखों के सामने पड़े हुए हैं। तुम गफलत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। दुनिया के पीछे भागेगी, दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर भागना है तो फिर जाओ मस्जिदों में जाकर के अपने रब की बारगाह में अपने सरों को झुकाया करो। कसम खुदा की, अल्लाह के घरों से 5 मरतबा ये ऐलान होता है, ए बंदे कामयाबी की तरफ आ जा। रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें कामयाबी की तरफ बुलाता है। अगर तुमने अपने सर को रब की बारगाह में झुका लिया, मौला दुनिया में भी कामयाब फरमा देगा, आखिरत में भी कामयाब फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन नहीं, नमाज पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है। नौजवान से कहो आओ नमाज के लिए, कह देता है वक्त नहीं है। कहो कि आओ नमाज पढ़ने के लिए, कह देता है कपड़े पाक नहीं है। कहो आओ अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने के लिए, वक्त नहीं है। मेरे भाई, जब तू अपने रब की बारगाह में आकर के अपने सर को नहीं झुका सकता, कितनी ताज्जुब की बात है। जो अपने घर से निकाल करके मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, वो नौजवान कहता है बड़ी मोहब्बत से कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरे भाई, तुझे पता नहीं है कि जन्नत में जाने की जो चाबी है ना, जन्नत में जाने की जो कुंजी है वो नमाज है। अगर तू नमाज अदा कर लेगा, अपने रब को मना लेगा, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से रब्बे ज़ुल जलाल तुझको जन्नत का परवाना भी अता फरमाएगा। सुनो सुनो मेरे नबी के प्यारे दीवानों, आज हमें जरूरत इस बात की है हम अपने आमाल की इस्लाह करें। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से जहां हम मोहब्बत करते हैं, वहीं पर सरकार गौसे आजम की सीरत को अपने आमाल में उतारें, अपने किरदार में उतारें। जब हम गौसे आजम से मोहब्बत के साथ साथ गौसे आजम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएंगे, तब याद रखना मौला तबारक व तआला हमारी मोहब्बतों को भी कबूल फरमा लेगा, हमारी अकीदतों को भी कबूल फरमा लेगा। आज तुम्हारे पास अगर वक्त है तो चुगलखोरी और गीबत करने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। ए इंसान, आखिर तुझे हो क्या गया है? ए नौजवान, आज तू किस गफलत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है? आज अगर तेरे पास वक्त है अपने मुसलमान भाई की बुराई उसके पीछे करने के लिए वक्त है। आज तेरे पास वक्त है तो एक दूसरे पर जुल्म करने का वक्त है, गरीब और पड़ोसी को सताने का वक्त तेरे पास है, मजलूम पर जुल्म करने का वक्त तेरे पास है, यतीम के माल को खाने का वक्त तेरे पास है। अगर तेरे पास वक्त नहीं है तो फिर रब की बारगाह में सर झुकाने का वक्त नहीं है। ए नबी के प्यारे दीवाने, सुन सुन, आज तू एक दूसरे की बुराइयों में जो अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, कल तू जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचेगा, तेरे सर्रे सर्रे का हिसाब होगा, जरा जरा से अमल का तेरा हिसाब होगा, और इतना खतरनाक हिसाब होगा। शायर कहता है जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। ए नौजवान, आज तू अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद क्यों कर रहा है? ए भाई, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि जिंदगी को आबाद कर ले। कल जब तू रब की बारगाह में हाजिर हो, जब तेरा नामे आमाल तोला जाने लगे, तो तेरे नामे आमाल का पल्ला भारी हो जाए। रब तबारक व तआला तेरा नामे आमाल तेरे दाहिने हाथ में अता फरमाए। अगर तूने दुनिया के अंदर नेकियां कर ली, बुराइयों से तू बचा रहा, हराम खोरी से तू बच गया, जिनाकारी से तू अगर बच गया, शराब पीने से तू बच गया, जिना करने से अगर तू बच गया, जुआ खेलने से अगर तू बच गया, अगर तूने इन तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और अगर अपने रब को राजी कर लिया, तो फिर याद रखना तेरा दुनिया में भी आना कामयाब हो गया, आखिरत में जाना भी कामयाब हो गया। है ना? गौसे आजम का नाम बहुत लेते हैं हम, और जब इस्लाह की बात अगर करने लगो तो अफरा तफरी मच जाती है, दिलों में बेचैनी होने लगती है। आखिर वजह क्या है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो मेरे भाइयों, जो हमारे नमाजी हजरात हैं उनको एक नबी का फरमान सुनाता हूँ, नबी की बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी सुने।
تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. سنیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل جب میدان محشر قائم ہوگا انسان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دے گا, جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. تو سنو سنو, جب جنت میں پہلا گروہ جا رہا ہوگا اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے جنت میں جانے والا ایک ایسا گروہ ہوگا جب ان کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو ان کے چہرے آسمان کے سورج سے بھی زیادہ روشن اور تابناک ہوں گے. چہرے سورج سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے. وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, حضرت رضوان روکیں گے. جنت کے جو دروغہ ہیں حضرت رضوان روکنے کے بعد فرمائیں گے اے لوگو تم کون ہو؟ کیا تم اللہ کے ولی ہو؟ کیا کوئی پیغمبر ہو؟ کیا کوئی رسول ہو؟ اللہ اللہ. تو وہ جنت میں جانے والا گروہ کہے گا نہیں نہیں, ہم کوئی پیغمبر نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی ولی نہیں, بلکہ ہم تو نبی کے پیارے پیارے امتی ہیں. بولو سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر حضرت رضوان پوچھیں گے جب تم نبی کے امتی ہو تو پھر بتاؤ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے, کس طرح کا عمل کیا کرتے تھے؟ جنت میں جانے والا گروہ کہے گا اے دروغے جنت, ہم دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. پھر سوال ہوگا تم نمازیں تو پڑھتے تھے, نمازیں پڑھنے کا تمہارا کیا انداز تھا؟ کس طریقے سے, کس پیارے انداز سے تم نمازیں پڑھتے تھے؟ تو سنو میرے بھائیو, وہ حضرات اپنے دل کو تر و تازہ کر لیں, ایمان کو تر و تازہ کر لیں کہ جو دنیا کی برائیوں سے آزاد ہو کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. جنت میں وہ جانے والا گروہ کہے گا اے حضرت رضوان ہم نماز اس انداز سے پڑھتے تھے کہ ابھی اذان مسجدوں میں نہ ہوتی تھی, نماز کا وقت شروع ہوتا تھا, اذان ہونے سے پہلے پہلے ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے. آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا یہ انعام عطا فرمایا ہے, ہمارے چہروں کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے. اللہ نے ہمارے چہروں کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے. اور سنو دوسرا گروہ جائے گا تو پھر ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر وہی سوال ہوگا, وہی جواب ہوگا. حضرت رضوان پوچھیں گے بتاؤ کس انداز سے تم نماز پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے اے حضرت رضوان ہم نماز اس انداز سے پڑھتے تھے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہمارے کانوں میں آتی تو پھر ہم اذان کے وقت ہی فوراً اذان ہوتے ہوتے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے. جماعت کے ساتھ ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے. آج اللہ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کا یہ انعام عطا فرمایا ہے, ہمارے چہروں کو چاند کی طرح چمکا دیا ہے. تیسرا جنت میں جانے والا گروہ کہے گا ان کے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. رب حضرت رضوان پوچھیں گے کون ہو, کس طرح سے تم نمازیں پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے اے حضرت رضوان ہم جماعت سے پہلے پہلے ہم اپنے گھروں میں اذان کی آواز کو سنتے تھے, اذان سننے کے بعد اپنے گھروں سے نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ نے آج ہمیں نماز کا یہ انعام عطا فرمایا ہے, ہمارے چہروں کو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکا دیا ہے. اے میرے بھائی اپنا وقت برباد فیس بک, ٹویٹر اکاؤنٹ, ٹویٹر وغیرہ پر اپنا خرچ کیوں کرتا ہے؟ تو گندی گندی تصویریں دیکھ کر کے اے نوجوان تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنا قیمتی وقت خرچ کیے چلا جا رہا ہے. کیا تجھے پتا نہیں ہے آج تو گناہ کر رہا ہے؟ آج تو اپنے ماں باپ سے چھپ کر کے تو گناہ کر سکتا ہے, اپنے بھائیوں سے چھپ کر کے گناہ کر سکتا ہے, اپنے پڑوسیوں سے رشتہ داروں سے چھپ کر کے اے بندے تو گناہ تو کر سکتا ہے, مگر اس رب سے کیسے چھپے گا جو ہر حال میں تجھ کو دیکھ رہا ہے؟ اے بندے تیرا گناہ اس رب سے کیسے چھپ سکتا ہے جو ہر لمحہ, ہر آن, ہر گھڑی تجھ پر نظر کیے ہوئے ہے, جو ہر حال میں تجھ کو دیکھ رہا ہے؟ اے میرے بندے اب تک تجھ سے, اے نبی کے پیارے دیوانے اب تک تجھ سے گناہ ہو گئے, جتنے گناہ کیے کر لے, مگر آج وقت ہے توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے. میرے مولا تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے, میرے باطن کو بھی جانتا ہے, تو میری تاریک راتوں کو بھی جانتا ہے, میں اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد کس طرح کی حرکتیں انجام دیتا ہوں. میرے مولا میں تنہائیوں میں کیا کام کرتا ہوں. اے پروردگار
پروردگار عالم تو سب جانتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرات ندامت اور شرمندگی کے بہا لو، اپنے گناہوں پر توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ قسم خدا کی اگر تم نے اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تمہاری آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کے قطرات اگر ٹپک گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکاتا ہے، توبہ کرتا ہے، مولا تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اللہ مگر نہیں، سوچتا ہے جوانی ہے، سوچتا ہے طاقت میرے پاس ہے، سوچتا ہے میرے پاس روپیہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، زمین و جائیداد کا انبار ہے۔ کیا کبھی تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا ہے کہ جس کی طاقت نے اس کو موت سے بچا لیا ہو؟ بولو، کیا کبھی تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس کی جوانی نے اس کو موت کے چنگل سے بچا لیا ہو؟ بولو، کیا تم نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس کے پاس 1000 بیگھے کا جنگل تھا، مگر موت کا فرشتہ آیا تو اس 1000 بیگھے کے جنگل نے اس انسان کو موت سے بچا لیا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، جب موت آتی ہے تو پھر انسان کو کوئی نہیں بچا پاتا۔ اگر کوئی بچاتا ہے نا تو انسان کے نیک اعمال موت کی سختیوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ نیک اعمال موت سے بھی نہیں بچاتے ہیں بلکہ موت کی سختیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر انسان نیکیاں کر کے دنیا سے قبر میں جائے گا، قبر تاریک گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، قبر ہولناکی کا گھر ہے، قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر کے اندر کیڑے ہیں، قبر کے اندر مکوڑے ہیں، قبر کے اندر سانپ ہے، قبر کے اندر بچھو ہیں۔ اے بندے بتا تو ان سے کیسے بچے گا؟ اگر بچنا ہے تو اعمال کا ذخیرہ تیار کر لے۔ آج اگر تجھے سفر پہ جانا ہو، بڑا ساز و سامان تیار کرتا ہے، 2-4 دن کے لیے جا رہا ہے، پورا پیک تیار کر لیا، مگر اے نبی کے دیوانے، اس قبر کے بارے میں بھی تو سوچ، اس سفر کے بارے میں بھی تو سوچ کہ جس دنیا میں تو جا رہا ہے 1-2 دن کی نہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سالوں کی وہ زندگی ہے۔ قیامت تک تجھ کو اسی بند کوٹری میں رہنا ہے، اسی تاریک گھر میں رہنا ہے، اسی تنہائی وحشت اور جو ہے تنہائی کے گھر میں تجھ کو رہنا ہے۔ اگر تیاری کرنی ہے اے نبی کے دیوانے، اپنی موت کی تیاری کر لے۔ اگر تو موت کی تیاری کر لے گا، جو بندہ موت کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو بھی آسان فرما دیتا ہے اور اس کی قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سرکار غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو پھر دنیا کی دولت کے چکر میں مت جیو، جینا ہے تو اللہ کی راضی کرنے کے چکر میں لگے رہو۔ دنیا میں اگر جینا ہے مال اور دولت کے نشے میں مت جیو، اگر نشے میں جینا ہے تو عشق مصطفیٰ کے نشے میں جیو۔ عشق مصطفیٰ کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، دل میں آگ عشق مصطفیٰ کی لگا لیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ عشق مصطفیٰ کی آگ کو دل میں دنیا کے اندر لگائے گا، قبر میں جائے گا، سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، بھائی زندہ باد، سبحان اللہ۔ نہیں، محبت کرے گا دنیا کی جھوٹی محبت، وہ دنیا کی جھوٹی محبت جو سوائے رسوائی، ندامت، شرمندگی، ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں دیتے، وہ محبت کرے گا تو کہ جس محبت کی وجہ سے انسان کی زندگیاں تباہ ہو گئی، گھر اجڑ گئے، گھر برباد ہو گئے، خاندان تباہ و برباد ہو گئے، اس محبت کو دل میں نہیں بسائے گا کہ جس محبت سے دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ اے قبر میں جائے گا، قبر تاریک ہے، عشق مصطفیٰ کا چراغ تیری قبر کو روشن اور منور فرما دے۔
عشق کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کر. حضور فرماتے ہیں انکا مغا من احببتا، تیرا انجام اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا. آوارہ لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر اپنے انجام کی پرواہ کر. دنیا کے لوگوں سے محبت کرتا ہے اپنے انجام کی پرواہ کر. دنیا کی بےہودگی سے محبت کرتا ہے اپنے انجام کی پرواہ کر. دنیا کے جو ختم ہونے والا حسن ہے اس ظاہری حسن سے محبت کرتا ہے اپنے انجام کی پرواہ کر. دنیا کے لالچ سے محبت کرتا ہے اپنے انجام کی پرواہ کر. تو دنیا کی رنگینی سے محبت کرتا ہے اپنے انجام کی پرواہ کر. دنیا کی دولت سے محبت کرتا ہے اپنے انجام کی پرواہ کر. اے بندے اگر محبت کرنی ہے آمینہ کے لال سے محبت کر. نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے گا نبی کی محبت کا انعام یہ ملے گا جہاں تو جائے گا تو لوگ یہ نہ کہیں گے مجنوں جا رہا ہے آوارہ جا رہا ہے بلکہ دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے گا نبی کا غلام جا رہا ہے. جب تو مر جائے گا تیرا جنازہ اٹھے گا لوگ کہیں گے عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد بھائی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے ماشاءاللہ کرم ہو گیا نبی کا. ہندوستان کے بڑے شاعر نے نعت کی فرمائش کی ہے. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. چائے تمہارے ہاتھ میں اب بھی گرم نہیں ہوئے ہو کیا؟ کھڑا کروں سیف اللہ بھائی کو. آئیے سیف اللہ بھائی. ابھی اتنا گرم کر دیں گے کہو گے حضرت 3 بجے تک پروگرام چلاؤ. ہم کہاں سے بولیں گے پھر؟ اتنی جان آئیں گے کہاں سے بھائی؟ حضرت نے کہا ہے سیف اللہ سلطانی صاحب نے کہ حضرت 2-3 اشعار نعت پاک کے سنا دیجیے. تو میں بیدم وارسی کا کلام سوچ بھی رہا تھا 2-3 اشعار زیادہ نہیں 2-3 اشعار بس آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں. اب جو لائن اس وقت لگ رہی تھی اب لگ جانی چاہیے. آخری وقت ہے ذرا طلب کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بے خود کیے دیتے ہیں. پرانا تو بہت ہے مگر صوفیانہ کلام ہے. سبحان اللہ صوفیانہ کلام ہے. یہ جب سرکاروں کی بارگاہ میں پڑھ دو نا جو اللہ والے ہوتے ہیں قسم خدا کی جھومنے لگتے ہیں. ہاں کرم ہو جاتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا. اور بیدم فارسی میں جب یہ کلام لکھا ہوگا نبی کے عشق میں ڈوب گئے ہوں گے اور آقا نے یہ انعام عطا فرمایا جب پڑھو جب نیا نظر آتا ہے. شعر سنیے. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں آقا میرے دل میں تجھے رکھ لوں مولا میرے دل میں تجھے رکھ لوں اے چلے و اے جانا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. دل میں تجھے رکھ لوں. اپنے پیر و مرشد کا تصور اپنے نبی کا تصور جمائیے اور اس کلام کو سنیے. دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں آقا میرے دل میں تجھے رکھ لوں مرشد میرے دل میں تجھے رکھ لوں مرشد میرے دل میں تجھے رکھ لوں اے چلے وائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کر
اللہ کسی مستانہ اتنا تو کرم کرنا تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد. ارے اب تو نعرہ لگا دو زندہ باد. واہ واہ سبحان واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ذرا ایک بلند آواز سے نعرہ ہو جائے پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر ارے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب شعر سنیے واہ 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 شعر سنیے اور اس شعر پہ سارے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ. اب سنیں. اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ 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 جب جان لبوں پر ہو آقا میرے جب جان لبوں پر ہو ارے تم سامنے آ جانا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. بیٹھ جائیے. دنیا میں مجھے تم نے اللہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے آقا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا ارے یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا. نعرہ رسالت نعرہ تکبیر ارے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. آخری شعر سنیے آخری شعر. کیا بات ہے زندہ باد بھائی زندہ باد. آخری شعر اس پروگرام کے اور اس مہینے کے تعلق سے ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں ہند کے راجہ پیارے خواجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. سنیے. پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے. ہاں خواہ سے میرے ساقی ہاں خواہ سے میرے ساقی ارے اجمیر کا میں خانہ خواہ سے میرے ساقی اجمیر کا میں خانہ زندہ کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں. اللہ واہ بھائی. سرکار مفتی اعظم ہند نے حقیقت کو بیان کر دیا. آخری شعر اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو پھر بھرپور سنایا جائے گا. آخری شعر سن لیجئے. کھاتے ہیں تیرے در کا
پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سیدی علامہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفی رضا خان فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. ارے پانی ہے تیرا پانی 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 ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا بے خود کیے دے